عدنان صدیقی نے کراچی سے سوال کیا ہے، وعلیکم السلام۔ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ سمجھنے کو ملا کہ امام مہدی، مسیح اور کال کی اوتار ایک ہی شخصیت کے مختلف القابات ہیں، اور یہ کہ امام مہدی کا جسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہوگا، لیکن ایک یہودی کتاب پڑھتے ہوئے یہ دیکھا کہ مسیح داؤد کی نسل میں سے ہوں گے۔ تو اب اس میں تھوڑی کنفیوژن آ رہی ہے۔ اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے اور مسیح کا آیا کہ وہ داؤد کی نسل سے ہوں گے، تو اس کنفیوژن کو کلیئر کر دیجئے۔ دیکھیے میرے بھائی، احادیث میں خواہ وہ احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں یا وہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی احادیث ہوں، جن کو ہم تلمذ کہتے ہیں، ٹالمڈ، ان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اشاروں میں ہوتی ہیں، اشاروں اور کنایوں میں بات ہوتی ہے۔ ان میں کھول کھول کر کے بات نہیں بتائی جاتی، اس میں رموز کا عمل دخل ہوتا ہے احادیث میں، ایکسپلینیشن میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے، جیسے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ فاطمہ کی عطرت سے ہوں گے، میری اہل بیت سے ہوں گے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ جس طریقے سے وہ اہل بیت سے ہوں گے، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اہل بیت اور اہل بیت کے ائمہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل چلی ہے، 7 پشتوں تک سادات میں نور رہا ہے۔ کتنی؟ 7 پشتوں تک سادات میں نور رہا ہے۔ 7 پشتوں تک کیوں نور رہا ہے؟ کہ ان میں نور تھا، بی بی فاطمہ میں نور تھا، صحیح ہے، ان کی اولاد میں نور تھا۔ پھر جب حسن و حسین کی شادیاں غیر اہل بیت میں ہوئی ہیں، اہل بیت میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا، بہن بھائی تو شادی نہیں کر سکتے نا بھائی، کیا بولتے ہو، ہے نا؟ اب ہم نے پاکستان میں سنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم تو سید گھرانوں میں شادی کرتے ہیں۔ اچھا، اب اہل بیت کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا اہل بیت نے آپس میں شادیاں کی تھیں؟ نہیں نا، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ بات ہوتی ہے انانیت کی، بات ہوتی ہے اپنے رسم و رواج کی، اور نام استعمال کرتے ہیں دین کا۔ یہ مسلمانوں کا بہت پرانا وتیرہ ہے۔ تو اب اہل بیت اعظام میں جو ہے، سادات میں سے 7 پشتوں تک نور رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بھی اہل بیت میں پنجتن پاک ہیں۔ اہل بیت جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تان لی، بی بی فاطمہ کو بلایا، مولا علی کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، اور چادر کے اندر ان کو لے لیا اور کہا کہ یہ ہے میری اہل بیت۔ صحیح ہے؟ اب جس کو پتہ نہیں ہے اور صرف قرآن پڑھ کے کہتا ہے اہل بیت، تو اہل بیت میں تو وہ امہات المومنین کو بھی ڈال دے گا کہ بی بی عائشہ بھی اہل بیت سے ہیں، یہی کہے گا نا۔ تو اگر آپ کو پوری انفارمیشن نہ ہو، آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ جب آیت تطہیر اتری تھی تو اس وقت ہوا کیا تھا، آیت تطہیر اتری اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو ہے وہ تان لی، مولا علی کو بلایا، بی بی فاطمہ سیدہ بی بی کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، 4 یہ افراد اور خود 5ویں، تو یہ 5 ہو گئے نا۔ تو اس کو کہا یہ پنجتن بھی ہے، یہی میری اہل بیت ہے۔ تو اب اس میں تو آگے جو ہے انہوں نے غیر سیدوں میں ہی شادی کرنی ہے نا، تو جب غیر سیدوں میں سے شادی کی، ان میں نور نہیں تھا،
ان میں نور تھا. غیر سید سے شادی کی، اس سے جو اولاد پیدا ہوئی تو نور کم ہو گیا نا. ادھر نور ادھر نور نہیں، تو نور کی پوٹینسی کم ہو گئی. پھر اور آگے یہی ہوا. اس طرح 7 نسلوں تک وہ نور چلا ہے، اور 7 نسلوں کے بعد پھر نام رہ گیا ہے، نور چلا گیا ہے. اب ہم دنیا بھر میں کتنے سادات ہیں، ہر جگہ سادات ہیں. نارتھ افریقہ میں جائیں وہاں پر بھی سادات ہیں. نارتھ افریقہ میں، ہاں، ایجپٹ سے لے کر موروکو تک آ جائیں تو ہر بندہ یہ کہے گا میں سید ہوں، شرفا کی اولاد سے ہوں، سید ہوں. پھر ہندوستان میں چلے جائیں وہاں پر بھی سید بھرے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی بھرے ہوئے ہیں. بھرے ہوئے کہ نہیں بھرے ہوئے؟ اور نہ جانے کہاں کہاں. اب خیر ایران کی تو بات ہی الگ. ایران میں تو سارے ہی سید ہیں، سوریا میں بھی سارے سید ہیں. یہ سب سید ہیں نا. وہ اتنے سید کہاں سے آ گئے؟ اب دیکھنا تو یہ ہے نا کہ یہ سید ادھر ادھر جو ہے نا ٹیڑھی چال چلتے ہوئے کہاں کہاں پہنچ گئے، کیسے پہنچ گئے؟ جب حدیثوں میں تم نے اضافہ کر دیا تو سادات کا کیا ہے؟ کون سا سیدوں کا خون ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ وہی لال رنگ کا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سیدوں کے خون سے نور کی تجلیاں نکلتی ہیں؟ نہیں نا. تو اب وہ جب نور ختم ہو گیا 7 نسلوں کا، تو اب امام مہدی تو آپ آئے ہیں. تو اگر حضور کی آل سے اہل بیت سے امام مہدی کا تعلق ہوتا بھی ہے تو امام مہدی کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ نور تو ختم ہو چکا ہے. نور تو ختم ہو چکا ہے نا، تو فائدہ کیا ہے؟ در حقیقت بات جو تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو ہے اہل بیتی ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں، بیت کا مطلب ہے گھر، یعنی امام مہدی میرا گھر ہوگا. اہل بیتی، امام مہدی میرا گھر ہوگا. تو گھر سے مراد تو وہ ہے کہ میں رہتا ہوں وہاں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرمائیں کہ امام مہدی میرا اہل بیتی یعنی میرا گھر ہوگا، تو مراد یہ کہ امام مہدی کے وجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بسر ہوگا. اب وہ کس طریقے سے ہوگا یہ سرکار گوھر شاہی نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ روح 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سماوی ارواح اور ایک ارضی ارواح. ٹھیک ہے نا؟ سماوی ارواح، ارضی ارواح، دونوں روحیں بنتی ہیں تو پھر عبد بنتا ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارضی ارواح موجود ہوں گی. اچھا، جہاں تک دین الہی کی بات ہے، جو سرکار گوھر شاہی نے مارکۃ الآراء شہرۂ آفاق کتاب قلم بند فرمائی ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں تصوف پہ. تو سرکار کی تصنیف لطیف جو ہے دین الہی، اس میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ امام مہدی کے اندر حضور پاک کی ارضی ارواح ہوں گی. بس اتنا ہی آیا. ہم کو تھوڑا سا اور آگے کا علم ملا تو پھر ہم کو یہ پتا چلا کہ صرف ارضی ارواح نہیں ہے، کچھ سماوی ارواح بھی امام مہدی کے اندر موجود ہیں حضور پاک کی. صرف حضور پاک کی نہیں، آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب امام مہدی کے سینے میں ہے. وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے تمام خصائص تمام انبیاء کے ایک امام میں جمع کر دیے ہیں. لیوسڈ امام، امام مبین کسے کہیں گے؟ لیوسڈ امام. مبین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا امام ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی شک میں رہ ہی نہیں سکتا، یہ اگر امام نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے.
یہ اگر امام نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے ایسا امام. وَكُلِّ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس کے علاوہ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا کہ اور یوم محشر میں ہم ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اچھا، اس طریقے سے تو امام مہدی ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، کیونکہ وہی عرضی ارواح امام مہدی کے جسم میں ہوں گی جو حضور کے جسم میں تھی. اور اہل بیت سے پیدا ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ امام مہدی ہم شکل مصطفیٰ ہوں، کیونکہ اہل بیت میں تو بہت سے مرد آئے ہیں، سارے کے سارے تو ہم شکل مصطفیٰ نہیں تھے. تو ہم شکل مصطفیٰ کیسے ہوں گے امام مہدی؟ کہ ان کے وجود میں وہی عرضی ارواح ہوں گی جنہوں نے حضور کا جسم بنایا تھا. جنہوں نے اس کے بعد اب آ جائیں مسایہ کی طرف. اگر آپ کو لحن داؤدی سننا ہے، آپ کو اگر تو سرکار گوھر شاہی کی 11ویں شریف کی وہ جو دعا آپ سرکار کرتے ہیں نا وہ سن لیں. وہ داؤد علیہ السلام کی آواز بول رہی ہے. وہ کیا مٹھاس ہے، کیا مٹھاس ہے اس میں، کیا رنگ ہے، کیا لگتا ہے. پوری کائنات جو ہے وہ سمٹ کے ایک جگہ مبہوت ہو جاتی ہے جب سرکار وہ دعا کر رہے ہوں. کبھی اس میں سرکار کے لبوں سے عربی کے الفاظ نکل رہے ہیں، کبھی فارسی کے الفاظ نکل رہے ہیں. یا الہی رحم کن بر ماہما، عفو کن جملہ گناہ ہے ماہما. اے دلوں کو جوڑنے والے، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، اے لوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، ان دلوں کو بھی جوڑ دے. لحن داؤدی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں دیا گیا ہے. اب یہ لحن داؤدی کیا ہے؟ لحن داؤدی سی ترنم نہیں ہے. لحن داؤدی صرف آواز اور ترنم نہیں ہے، بلکہ لحن داؤدی جو ہے وہ پوری کی پوری ان کی نبوت کا دار و مدار اسی لحن پر تھا. جب میں غزل لکھ رہا تھا، ایک غزل لکھ رہا تھا، کوئی ایک غزل لکھ رہا تھا سرکار کی بارگاہ میں، تو اچانک مجھے آواز آئی کہ یہ سب کاٹ دو، اب دوبارہ لکھو. صوت ریاض روح میں پھیلی ہے اس طرح. تو اس وقت پھر جو ہے یہ راز مجھ پر آشکارا ہوا کہ سرکار گوھر شاہی کی جو زبان مبارک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا کیا ہے. الفاظ بدل گئے ہیں. یہ جو مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ مسایہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہوں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں میں لکھا تھا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں کے آخر میں آئیں گے بغیر اپنی شکل و صورت کے. تو داؤد علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا میں آنا وہ روحانی طور پر امام مہدی سے تعبیر ہے. سمجھے آپ؟ کال کی اوتار قرآن مجید میں کم سے کم 5 مقامات پر اللہ نے خطاب فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا. ہم نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا.
اب جب پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوری انسانیت کو مسلمان بنا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت میں جو جو جس مذہب سے ہے اس میں رہتے ہوئے اس کو اللہ سے ملائیں گے. ورنہ تو امت مسلمہ کہتا انسانیت کیوں کہا؟ امت مسلمہ کہتا نا، انسانیت تو نہ کہتا، کہا انسانیت. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تاکید فرمائی کہ تم سناتن دھرما کے لوگوں کو فیض دو. تو انہوں نے روحانی طور پر ہندوؤں کو فیض دیا، روحانی طور پر ہندوؤں کو فیض دیا. اور جب انہوں نے ہندوؤں کو فیض دیا نا، تبھی پھر یہ اوم کا ذکر بلند ہوا. اوم کا جو ذکر ہے وہیں سے بلند ہوا. اب ہندوؤں کو جو ذکر دیا، ہندوؤں کو جو بی بی فاطمہ نے فیض دیا، اس کے پیچھے حضور کی کیا حکمت عملی تھی کہ اس وقت سے ہی امام مہدی کے آنے کی تیاری شروع کر دی کہ جو آنے والا مہدی ہے وہ سناتن دھرما کے لیے کال کی اوتار کا درجہ رکھتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور کال کی اوتار کے لیے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کے آسمان سے اتریں گے. تو ان تمام باتوں کو جو ہے میرے بھائی عدنان صدیقی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. یہ اشاروں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اگر کوئی اہل نظر نہ ہو، سمجھانے والا نہ ہو، تو پھر وہ بڑی پیچیدگی بھی پیدا کر دیتی ہیں. Bringing light, love, and peace in your life.